بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال کا رکوع نمبر 7 ہے، اور اس رکوع میں قوم فرعون کے ساتھ مشرکین مکہ کو تشبیہ دی گئی ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مشرکین مکہ پر بھی عذاب نازل کیا۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اور جب منافق لوگوں نے کہا والذین فی قلوبہم مرض، اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی ان لوگوں نے کہا غر ہؤلاء دینہم، کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یعنی مسلمانوں کو یہ بات کہتے تھے، یہ ہر ٹائم کیا نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، تو اس طرح کے مسلمانوں کو تانے دیتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ، بشک اللہ تعالیٰ عزیز، بہت زیادہ غالب ہے، حکیم، بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، کاش کہ آپ اس وقت دیکھتے اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، جب فرشتے کافر لوگوں کی روح قبض کر رہے تھے، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ، وہ ان کے چہروں پر مار رہے تھے، وَأَدْبَارَهُمْ، اور ان کی پیٹھوں پر مار رہے تھے، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور یہ بات کہہ رہے تھے کہ اب جلنے کا عذاب چکھو۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ اس وجہ سے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ تو بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یعنی فرشتے ان کو یہ کہہ رہے تھے، بھائی یہ تو تم نے خود ہی اپنے اعمال، جس طرح کہ تم نے اعمال سر انجام دیے ہیں، اب تو اس کی اسی طرح کی سزا ہے۔ کداب آل فرعون، ان لوگوں کا وہی حال ہوا جس طرح کہ قوم فرعون کا ہوا، والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے، کفروا بآیات اللہ، ان لوگوں نے بھی اللہ کی آیات، اللہ کی نشانی کا انکار کیا تھا، فأخذہم اللہ، چنانچہ اللہ نے ان کو پکڑ لیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب۔ ان اللہ قوی، بشک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ طاقتور ہے، شدید العقاب، بہت زیادہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا، اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نعمت جو کسی قوم کو دی ہو اس نعمت کو تبدیل نہیں کرتا، حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا ما بانفسہم، وہ قوم والے اس نعمت کو خود ہی تبدیل کر لیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اصول بتا دیا کہ کسی بھی قوم کے اوپر یا کسی بھی شخص پر جو حالات آتے ہیں وہ اس کے اپنے کیے کی وجہ سے آتے ہیں، اور مشرکین مکہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا تھا کہ آخری نبی کو انہی کے درمیان مبعوث کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کی قدر نہ کی، اور حتیٰ کہ نبی کو اور ان کے صحابہ کو وہاں سے نکال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی جو نعمتیں تھیں ان کو عذاب میں بدل دیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بشک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ کداب آل فرعون، ان لوگوں کا حال آل فرعون کی طرح ہوا، والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تھا، فأہلکناہم بذنوبہم، چنانچہ ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا تھا، وأغرقنا آل فرعون، اور ہم نے قوم فرعون کو غرق کر دیا، یعنی پانی میں ڈبو دیا تھا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ سب کے سب جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ ظلم کرنے والے تھے۔ ان شر الدواب، بشک بدترین جانور، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الذین کفروا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کو اختیار کیا، فہم لا یؤمنون، چنانچہ وہ ایمان نہیں لے کر آتے۔ بدترین جانور، جانوروں سے بھی بدتر کہنے کی مشرکین مکہ کو یہ وجہ ہے کہ چونکہ جانوروں کے اندر تو شعور نہیں ہے کسی بات کو سمجھنے کا، اور یہ انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر عقل رکھی ہے، لہٰذا اس کے باوجود بھی یہ حق بات کو دیکھ کر سن کر ایمان نہیں لے کر آتے، اس وجہ سے ان کو جانوروں سے بھی بدتر کہا جا رہا ہے۔ الذین عاہدت منہم، جو لوگ آپ سے عہد کرتے ہیں، ثم ینقضون عہدہم، پھر وہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں، فی کل مرۃ، ہر مرتبہ، وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کے نام سے معاہدہ کیا تھا، اور ابھی انہوں نے چونکہ بدر کے موقع پہ وہ معاہدہ توڑ دیا تھا،
اور اس سے پہلے بھی وہ کئی بار جو ہے نا معاہدہ چونکہ توڑ چکے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر بار وعدے کو اور معاہدے کو توڑ دیتے ہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر تم ان کو پاؤ فی الحرب کسی جنگ میں، فشرد بہم من خلفہم، تو ان کو بھگا دو، من خلفہم ان کے ذریعے جو ان کے پیچھے ہیں، یعنی ان کو اتنی سخت سزا دے کر ان کو بھگا دو کہ من خلفہم جو لوگ ان کے پیچھے ہیں، لعلہم یذکرون تاکہ وہ بھی اس سے نصیحت پکڑیں، یعنی ان کو اتنا زیادہ مارو پیٹو کہ جو ان کے جو پیچھے والے لوگ ہیں وہ بھی اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کر سکیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ قریظہ نے جو معاہدے کو توڑا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان لوگوں جو لڑنے والے ہیں، ان جو معاہدہ توڑنے والے ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے اور بچوں اور عورتوں کو کیا کر دیا جائے؟ غلام بنا لیا جائے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ، اور اگر آپ کسی قوم سے اس بات سے ڈریں، خیانتاً خیانت سے، یعنی اس بات اگر آپ کو اس بات کا ڈر ہو کہ وہ قوم خیانت کرے گی اور معاہدے کو توڑ دے گی، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو اس کے معاہدے کو اسی طرف پھینک دیں، علی سوا مساوی طور پر، یعنی آپ جو اعلانیہ طور پر یہ اعلان کر دیں لوگوں میں کہ چونکہ انہوں نے ہم معاہدہ توڑ رہے ہیں، لہٰذا ہمارا اور فلاں جو ہے قبیلہ اس کا ہمارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے، لہٰذا اعلانیہ طور پر معاہدے کو توڑ دینا چاہیے، اور خفیہ طور پر معاہدے کو توڑنا یا معاہدے کے خلاف ورزی کرنا اسلام میں جائز ہے نہیں ہے۔ اعلیٰ سوا کا مطلب یہ ہے مساوی طور پر، یعنی معاہدے کو توڑ دیں اور تاکہ وہ بھی اپنے کام میں آزاد ہوں اور آپ بھی اپنے کام میں آزاد ہوں۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی پیچھے یہ بات کہی گئی تھی خیانت نہ کریں، یعنی یہ نہ کہیں کہ آپ معاہدہ بھی آپ نے کیا ہو اور ساتھ ہی آپ معاہدہ توڑ بھی رہے ہو، ایسا نہ کریں، بلکہ اگر آپ نے معاہدہ ختم کرنا ہے تو اس کا باقاعدہ اعلان کر دیں کہ اب ہم معاہدہ ختم کر رہے ہیں اور ہمارا اور آپ کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے۔